اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذاب الہی پکڑ لے، پس وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے. اصل میں پہلے والی آیت سے اس کا رابطہ ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں اس دنیا میں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب لے آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو. تو اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر خداوند عالم لا سکتا ہے، اس لیے جو وقت سے فائدہ نہ اٹھائے اس کو سخت سزا ملتی ہے. اب خاص طور سے جوانی کے عالم میں جو علم فقہ حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے احادیث ہیں. جیسے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 346 پہ یہ لکھا ہے کہ اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا تو میں اسے تلوار کے ساتھ ماروں. اور بحار الانوار کی جلد اول صفحہ 214 پر اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو اپنے دین کو نہیں سمجھتا تو میں اسے دردناک سزا دوں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر شیعہ جوانوں میں سے کوئی جوان میرے پاس لایا جائے جو علم فقہ حاصل نہیں کرتا تو میں اسے تنبیہ کروں گا. یہ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے جوانوں کو صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو وہ عالم ہوں یا پھر طالب علم. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوتاہی کے مرتکب ہوں گے. جو کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے وہ خود کو ضائع کر دیتا ہے. اگر خود کو ضائع کر دیتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے. اگر گناہ گار ہوگا تو جہنم میں ٹھہرے گا. قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا. امام معصوم علیہ السلام اتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، خاص طور سے جوانوں کو، صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا تو وہ عالم ہو یا طالب علم ہو. اس کے علاوہ خس و خاشاک کے مانند ہے. تو انسان کو چاہیے کہ مسلسل طلب علم کے لیے کوشش کرتا رہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے ادھر ادھر باتیں کرنے میں، یوٹیوب کی چیزیں دیکھنے میں، فیس بک میں لگا رہے. بہت کم ان چیزوں میں ٹائم دے. باقی ٹائم اگر قرآن کے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اتنا لطف آئے گا. شروع کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر خدا کس طرح مدد کرتا ہے یہ آپ دیکھیں گے. اگر آپ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیں اور اس کے الفاظ کو لکھیں اور ایک جیسے الفاظ کو لکھیں، جیسے جن الفاظ کے آخر میں ہم آتا ہے، کم آتا ہے، نا آتا ہے، یا آتا ہے، اسی طرح ہما آتا ہے، اور اس کے بعد ان الفاظ کو دیکھیں اور ان ضمیروں کے ساتھ جب وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا بنتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور اس طرح سے کتنی شیریں یہ عربی زبان ہے جس کو اللہ نے چنا ہے اپنا کلام پہنچانے کے لیے اپنے بندوں تک. اس کا مزہ جو اس فیلڈ میں کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اب تو الحمدللہ ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ جس میں ورڈ ٹو ورڈ الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ کے معنی. اگر قرآن سے آپ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کیسی آپ کو روحانیت عطا فرماتا ہے اور آپ کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. خدا عالم فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو. اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ خدا کو یاد رکھنا ہے. تو خدا فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جب خدا یاد رکھے گا
تو پھر انسان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، یہ تجربہ کرنے پر ظاہر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔